بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوروی اور آج ہم بات کریں گے یو ایس کے اپ کمنگ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، جنہوں نے آئی تھنک ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں ایٹم بام بھی پھوڑ دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ برکس ممالک کو ایک انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ ایک آلٹرنیٹ کرنسی کی طرف موو کرتے ہیں یا ایک نئی کرنسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ڈالر کو ریپلیس کرے گی، تو پھر ان کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان تمام ملکوں کے بارے میں اگینسٹ میں. اور وہ جو ہے اس میں پہلا میئر وہ کہتے ہیں جب وہ گورنمنٹ میں آئیں گے یا پاور میں آئیں گے تو وہ یہ ہے کہ وہ اس پہ 100% ٹیرف لگائیں گے. اس کا مطلب ان ملکوں سے جو بھی امپورٹ آئے گی اس پہ 100% ٹیرف ہوگا. اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کافی سارے لیوریجز ہیں جس میں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، اور بے شمار ادارے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا سٹرانگ میڈیا ہے، پھر اس کی سافٹ پاور ہے. تو شاید سب کچھ استعمال کر کے وہ اس چیز کو فائٹ کریں گے. اور کسی حد تک جو ٹرمپ کی فیلنگ ہے وہ درست بھی ہے، بیکاز جو امریکہ کا جو لیوریج ہے دنیا پہ، اسپیشلی جو فائنینشیل لیوریج ہے، اس میں ڈالر کا بہت بڑا رول ہے. ویسے تو جو امریکن اکانومی ہے وہ سخت آئی وڈ سے مقروض ہے، اور ایز اے کنٹری تقریباً $35 ٹریلین انہوں نے پے کرنے ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، جس میں چائنا ہے، جس میں جاپان ہے، جس میں اور ممالک بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت امریکہ کے اوپر اپنا انٹرنل پریشر بھی ہے. اور ٹرمپ نے چونکہ اناؤنس کیا تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگین یا امریکہ فرسٹ، تو اس میں امریکہ کو ترجیح دی جائے گی. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹرمپ نے کیا کہا، اس میں کچھ ڈی میننگ الفاظ بھی تھے. اس نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے لیٹس سے سوری ٹو سے کوئی اور قسم ڈھونڈنا تو پھر آپ اس طرف چلے جائیں، امریکہ پھر آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اور امریکہ کی جو زبردست اکانومی، پھر اس کا آپ ون سائیڈڈ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس میں کافی زیادہ بحث شروع ہوئی ہے. اگر آپ برکس کے جو پہلے بڑے ممالک ہیں ان کو دیکھیں، اس میں رشیا، چائنا، انڈیا، ساؤتھ افریقہ ہے اور برازیل ہے جو آپ کہنے پائنرنگ ممبر ہے. اور اس کے بعد ایڈیشنز ہیں جس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس آ گیا، جس میں ایجپٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں باقی ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں. کچھ جو ہیں وہ اس کے آپ کہہ لیں آبزرور اسٹیٹس ہے. تو یہ ایک ایکسپینڈنگ آپ کہہ لیں آرگنائزیشن ہے جس کا ابھی تک تو اس کا ایک اکنامک پرپس تھا، لیکن ہو سکتا ہے ایک سٹیج پہ یہ پولیٹیکو ملٹری الائنس بھی بنے. تو اس میں چائنا جو ہے ڈیفینیٹلی اتنا پریشر لے سکتا ہے، بیکاز چائنا از آلریڈی وہ ٹریڈ کر رہا ہے ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ، اسپیشلی جہاں پہ تیل کا معاملہ ہے، اس کی امپورٹس ہیں، وہ لوکل کرنسیز میں بھی ہو رہا ہے. اس طرح سے رشیا بھی اس پریشر کو لے سکتا ہے. آلریڈی وہ سوئفٹ سسٹم سے آؤٹ ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو ڈالر اکانومی سے ان کو کٹ آف کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو انہوں نے پھر یہ آلٹرنیٹیو ڈھونڈا ہے کہ جو ممالک ان سے آئل اینڈ گیس لے رہے ہیں وہ لوکل کرنسی میں کر رہے ہیں. اس طریقے سے برازیل ہے جن کا اپنا ایک سٹانس ہے، ابھی تک وہ انڈیپینڈنٹ کرنسی کی یا برکس کرنسی کی بات نہیں کر رہے، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی بات چیت چل رہی ہے. پھر ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہے جس کی اگین اکانومی کافی انٹر لنکڈ ہے ویسٹ کے ساتھ، وہ لوگ بھی کیئرفل ہیں. آئی تھنک سب سے انٹرسٹنگ ہے کہ بھارت پہ اس کا کیا اثر آئے گا. بھارت میں اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے. شروع میں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ جس ٹرمپ کے انہوں نے مجسمے بنائے اور اس کی آئی تھنک پوجا پاٹ بھی شروع کر دی تھی. پہلے کملا دیدی کی تھی، اس کے بعد ٹرمپ کو بھی ایک اوتار کا درجہ دے دیا گیا. اور خوشی کس بات پہ تھی کہ جی وہ تلسی گیبرڈ آ گئی ہیں، اور وہ جو ہے این آئی کے ہیڈ ہیں، تو اس میں بھارت کا بڑا فائدہ ہوگا اور پاکستان کا نقصان ہوگا. وہ جی کیشو پٹیل جو ہیں وہ بن گئے ہیں ایف بی آئی کے لیٹ سے ڈائریکٹر، تو یہ کر دیں گے. اسی طرح جی ہمارا ایک بچہ ہے ویبک راماسوامی، تو وہ یہ کر دے گا. تو ٹھیک ہے، انڈین اوریجن کے لوگ ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی جب ٹرمپ کی ٹیم ہے تو ٹرمپ کا جو پالیسی ہوگی امریکہ کی پالیسی کو فالو کریں گے، اس کے انٹرسٹ کو گارڈ کریں گے. اس سے پہلے بیرک اوباما بھی رہے جو سیاہ فام تھے، لیکن وہ میرے خیال افریقہ کے شاید ایک ہاتھ دورہ ہی انہوں نے کیا یا 2 دورے کیے. بیسیکلی جو امریکہ میں صدر ہے یا اس کی ٹیم ہے وہ امریکن انٹرسٹ کو پرزرو بھی کرتی ہے اور اس کا دھیان رکھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اگر لیٹ سے انڈین نژاد آ گیا ہے تو اس سے بھارت کو کوئی آؤٹ آف دا وے فائدہ ہو جائے گا، لیکن ایک فالس نیریٹو بنایا گیا. ابھی سوال یہ ہے بھارت سے جی کہ آپ تو بڑی چھلانگیں لگا رہے تھے کہ برکس میں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جو انڈیپینڈنٹ کرنسی ہے برکس کی، اس بارے میں بات چیت شروع ہو گئی تھی. ابھی آل دو بھارت ڈینائی کر رہا ہے، لائک جے شنکر نے کہا جی نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو
اس پہ کوئی بات چیت ابھی چھیڑی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپس میں جو ٹریڈ ہے اس میں لوکل کرنسیز میں کیا جا سکتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ٹرمپ چاہیں گے کہ بھارت جو ہے وہ ابھی کھل کے سامنے آئے کہ کیا وہ انڈو پیسفک میں ان کا ایلائی ہے اگینسٹ چائنا یا برکس میں وہ چائنا کا ایلائی ہے. ابھی جو چائنا اور بھارت کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے اکراس دی لائن آف ایکچوئل کنٹرول, اس پہ بھی تھوڑا امریکہ پریشان ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ انڈو پیسفک میں کہتا ہے جی کہ میں بہت بڑا پلیئر ہوں, موڈی صاحب کی 56 انچ کی چیسٹ ہے اور بھارت کی شاید بہت بڑی ملٹری ہے, لیکن یہ پیپر ٹائیگرز ہیں جو لیٹ سے کوئی پرو امریکہ سٹیپ اس طریقے سے نہیں لینا چاہتے. تو ایون آئی تھنک انڈو پیسفک میں جو کوارڈ بنا تھا جس میں جاپان, آسٹریلیا, انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس شامل تھے, اس میں سارے جو باقی ممالک ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ بھارت سب سے کمزور لنک ہے, کہ ملیٹریلی یہ ایکچولی کچھ کرنے والا نہیں ہے, اور جب بھی کنفرنٹ کیا گیا تو یہ پھر بکری بن جاتا ہے. ایک مثال ہے 2020 میں جب چائنا نے ان کی تقریباً 2500 اسکوائر کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کیا لداخ میں, آکوپائڈ لداخ میں, اور کچھ لوگ بھارت میں کہتے ہیں کہ شاید 4500 اسکوائر کلومیٹر تھا, اس پہ موڈی صاحب نے بالکل چپ سادھ لی. اور ابھی جو بات چیت ہوئی ہے, جو رپروچما ہوا, اس میں چائنا نے بالکل جگہ نہیں چھوڑی اور بھارت کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا ہے. اور ٹریڈ ڈیفینیٹلی $100 ارب سے زیادہ ہے. بھارت کی جو ایکسپورٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو یا امریکہ کو, وہ تقریباً $120 ارب کی ہیں, جس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں, جس کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, ڈائمنڈز ہیں, اسی طرح ایپرل ہے, اس کے علاوہ رائس ہے, اور شاید آئی ٹی سے ریلیٹڈ, سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ان پہ کیا امپیکٹ آئے گا, بڑی پریشانی ہے. اور اگر آپ ویسٹ کی طرف سے کچھ میز دیکھیں جو پچھلے 3-4 مہینے میں نظر آئے ہیں یا پچھلے 6 مہینے, وہ آئی تھنک بڑے آئی وڈ سے لیڈنگ ہیں. ایک تو جو کینیڈا میں گورنمنٹ نے ایک سٹانس لیا ہے سکھ ایکٹیوسٹ پہ, اور بھارت میں بیسیکلی چارج کر دیا ہے ان کی انٹیلیجنس کو, انکلوڈنگ جو را کے ان کے کرتا دھرتا تھے, اور مے بی اجیت دوول از آلسو امپلیکیٹڈ. تو اس کا کھرا جو ہے وہ جا کے نکلے گا نریندر مودی کی طرف. پھر جو ہے ایک اور موو چلی جس میں جو بھارت کے سب سے امیر آپ کہہ لیں بزنس مین ہے اور ٹائکون ہے وہ گوتم اڈانی, جو آئی تھنک ایشیا میں بھی 3-4 نمبر پہ ہیں ویلتھ میں. ان کے اگینسٹ پہلے ہنڈنبرگ رپورٹ آئی پچھلے سال, جس میں ان کی آف شور کمپنیز اور منی لانڈرنگ پہ ساری بات چیت, اور پھر ابھی جا کے جو یو ایس میں جو کورٹس ہیں انہوں نے ان کو انڈکٹ کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسیکلی برائبری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور وہ بڑی سیریس ہیں. اور اڈانی صاحب لاسٹ آئی تھنک $33 بلین 2 دن میں ان کو اتنا نقصان ہوا اگر ہم ان کے سٹاکس وغیرہ دیکھیں. تو کیا یہ بھی ٹرمپ کی جو وارننگ ہے ٹیرس کے اوپر, یہ ایک اور آئی تھنک یہ موو ہے بھارت کی طرف امریکہ کی طرف سے کہ بھارت کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ اگر ایلائی ہے تو پھر کھل کے آئے. میں بھی بھارت کو شاید برکس میں جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کرٹیل کرنا پڑے, یا جو فائنینشیل لیٹ سے میز لیے جا رہے تھے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ برکس کرنسی پہ بات نہیں ہوئی. آئی تھنک اس کے اگر آپ نے دیکھا ہو کم از کم سوشل میڈیا پہ اس کی کرنسی نظر بھی آئی. اس کے اندر تاج محل بھی تھا, اور اس کے اندر رشیا کی آئی تھنک ہسٹورک جگہ نظر آئیں, اسی طریقے سے چائنا کی یا ساؤتھ افریقہ کی یا برازیل کی, اور اس پہ بڑی تالیاں بجا رہے تھے جو بھکت ہیں مودی صاحب کے کہ ہم نے بہت بڑا لیٹ سے اچیومنٹ کر لی ہے. سو آئی تھنک دس از انٹرسٹنگ ٹائم آگے دیکھنا ہے, بیکاز ابھی ٹوٹل جو ہے دیکھا جائے تو 1 مہینہ اور 20 دن رہیں گے. 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47 پریزیڈنٹ کے طور پہ حلف اٹھائیں گے, اور اس میں بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اگر برکس کے ساتھ موو کرتا ہے تو شاید جو یو ایس ہے اس کو ڈچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اور اس میں مزید فائنینشیل جو ہے پریشر آئے. آلریڈی بھارت کی اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, کرنسی پہ بہت زیادہ پریشر ہے, انٹرنلی کوئی اتنی جابس کریٹ نہیں کر سکے مودی صاحب, اور سوائے ہندو مسلم کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کیسے چلتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. چینل کو لائک بھی کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور ضرور اپنے کامنٹس ڈالیں تاکہ ہم چیزوں کو مزید امپروو کر سکیں. بہت شکریہ.